ہم علامہ محمد اقبال کو بڑا شاعر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس زمانے کی عظیم باتوں کو بھی آبزرو کر رہے تھے، اور اس زمانے کی جو باریک اور چھوٹی باتیں تھیں اس سے بھی ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہی ان کی آنکھ کی خوبصورتی ہے کہ ہم ان کی آنکھ پر اعتماد کرتے ہیں 20ویں صدی کی شروعات دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے لیے، کہ انہوں نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کی بھی بات کی، اور پہاڑ اور گلہری کے منظر کو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ تو اس آنکھ پر اعتبار کرنا کتنا خوبصورت ہے، جو سونا بھی ہمیں دکھا رہا ہے اور مٹی کے ذرے سے ہمیں بے نیاز نہیں ہونے دے رہا۔ اور یہ کام ذمہ داری سے علامہ اقبال نے کیا، اور افسوس ہوتا ہے کہ اس شاعر کے ہوتے ہوئے ہم بیسٹ سیلرز پر پلنے لگ گئے، یا ہم سوڈو موٹیویشنل سپیکرز کے بلیک ہول کے بس درپے ہو گئے کہ بس ایک لفظ سیکھ لی اور اب اس سے ہر مسئلے کا حل اس سے ڈھونڈ کے ہم نے دم لینا ہے، اور ہم نے کر کے دکھایا۔ تو علامہ محمد اقبال کی جو آج بات میں آپ کے آگے رکھنے والا ہوں وہ اتنی حیران کن ہے کہ جو کتاب فارسی کی ان کی پیام مشرق ہے جو 1923 میں چھپتی ہے، وہ ایک ایسے منظر کو پریزرو کرتی ہے جس کو کہتے ہیں طیارہ یا ہوائی جہاز۔ آپ سوچیں کہ پیام مشرق میں اتنے سنجیدہ موضوعات ہیں، نیٹشے کے اوپر کی گئی بڑی ترین گفتگو اسی میں ہے، آئنسٹائن پر لکھی گئی نظم اسی میں ہے، ہنری برگسا کے اوپر کیا گیا کلام اسی میں ہے، اور بڑی نظم علامہ کی پیام مشرق میں ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے طیارے پہ یا ہوائی جہاز پر بھی بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانوں کی پہلی کمرشل فلائٹ اس کتاب کے چھپنے سے تقریباً 6-7 سال پہلے ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کس ذمہ داری سے اس بات کو اس کتاب کا ایک حصہ بناتے ہیں تاکہ ہم ان نت نئی آنے والی چیزوں سے دور نہ ہو جائیں۔ اقبال اپنے عہد کے انتہائی کانٹمپریری آدمی تھے، وہ اپنے عہد کو زندہ رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے آگے وہ سب چیزیں لاتے تھے، جیسے کہ آئنسٹائن کو 1921 میں نوبیل ملتا ہے، 1919 میں ان کی تھیوری پروو ہوتی ہے، 1923 میں اس کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آئنسٹائن پر نظم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زرتشت تحفہ کیا جس کا نام آئنسٹائن ہے، جس کے اوپر ہم پوری اپنی نظم آئنسٹائن کی کور کر چکے اپنے چینل پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ طیارے پر گفتگو کرتے ہوئے اقبال کو 2-3 اشعار لکھ کے جان چھڑا لینی چاہیے تھی، کس اہتمام سے انہوں نے ایک طویل نظم لکھی جو میں اب آپ کے آگے رکھنے والا ہوں۔ اس بات کی ایک اور خوبصورتی ذرا شاعرانہ طور پر پسند کیجئے کہ اقبال طیارے پر بات کرتے ہوئے مکالمہ شروع کر رہے ہیں کہ دو پرندے آپس میں صبح کے وقت ایک ٹہنی پر بیٹھے پھولوں کے درمیان بات کر رہے ہیں۔ وہ کتنے ذمہ داری سے طیارے کے ایک آرگینک کمپیٹیٹر، نیچرل کمپیٹیٹر کو منظر سے ہٹنے نہیں دے رہے اور اسی سے کلام کر کے بات کو شروع کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر ہم نے طیارہ بنایا، جس کی انسپریشن نے ہمیں کہا رہے ہم اڑ بھی سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس پر ہوں، بالوں پر ہوں گے تو ہم بھی اڑ لیں گے۔ اسی سے کمپلینٹ کر کے وہ سنائی کہ وہ پرندہ کہتا ہے کہ یہ جب ہیں دیکھو انسان، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں انسان دیکھو کہ زمیں پر ہی رینگتے رہتے ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ آسمانوں کا لطف کیا ہے، اوپر کا کیا لطف ہے، یہ تو زمیں زادے ہیں یہیں رینگتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان واحد مخلوق ہے جو پانی کے بھی گہرائی میں گئی اور آسمان میں بھی گئی، اور حالانکہ نہ پانی میں جانے کے لیے کوئی ہمارے پاس آرگن ہے، نہ آسمان پر اڑنے کے لیے بالوں پر، اور ہم نے ہی یہ کیا۔ اس کی تفصیلات اب آگے ہیں، تو وہاں پر انسان آگے سے جواب دیتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے، میں تجھے ایک بات کہوں اگر تو برا نہ مانے، یہ اس کا تیسرا شعر ہے۔ تجھے ایک بات کہوں کہ اگر تو برا نہ مانے کہ اب ہم انسانوں نے طیارہ بنا لیا ہے اور اس کے بال و پر کی مدد سے اب ہم آسمانوں کی طرف لپکنے لگے ہیں، اب ہم زمیں پر رینگیں گے نہیں، اب آسمان ہمارا اگلا گھر ہوگا۔ اب جیسے ہم زمیں کی وادیوں میں پھرتے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کے لٹریری انسپریشنز لیتے تھے، اب اگلے نئی 20ویں صدی کی نئی شاعری میں جو منظر ہوں گے وہ آسمانوں کے ہوں گے، مارس کے ہوں گے، گیلیکسیز کے ہوں گے۔ اب ہم زمین سے، پہاڑوں سے بھی اوپر ہو کے آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں تم رہتے تھے کبھی، اب ہم فضا میں اڑ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ طیارہ کیا چیز ہے۔ اب اس شعر کی تشریح سن کے گھبرائیے گا نہیں، اقبال نے لکھا ہے تو بڑی ذمہ داری سے لکھا ہے جن معنوں میں۔ وہ طیارہ کیا چیز ہے، وہ آسمان کو طے کرنے والا پرندہ ہے، اس کے پر فرشتے سے بھی زیادہ جیسے مضبوط ہے، جب یہ اقبال نے اس میں لکھا ہے، اور یہ انہی کی طرح آسمانوں کی وسعتوں میں اونچے سے اونچے مقامات پر پہنچتا رہتا ہے۔ تو اقبال نے پرندے کے حوالے سے ہوائی جہاز کو جیسے کوئی فرشتوں کے ساتھ ایسے ملا کے دکھایا۔ اس کو کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک شاعر کے طور پہ وہ ہمیں جیسے جولٹ کرتے ہیں کہ ہم
علمی بات نہیں سن رہے تو ایک بات ہوتی نا جو تھوڑی گھبراہٹ پیدا کرتی ہے، تو اس کی طرف انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے. تو وہاں پر اقبال نے ہمیں ہلایا اور آگے دیکھیے کیا کہا کہ اس کی جو پرواز کی بلندی ہے وہ شاہین جیسی ہے، اور اس کی پرواز کی قوت عقاب جیسی ہے، اور یہ لاہور سے فریاب تک کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو اب 8 ٹریکرز آئے ہیں، آپ جہاز میں سفر کرتے دیکھتے ہیں تو جو پائلٹ ہے وہ کئی شہر کئی ملک آگے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر موسم کیسا ہے، کوئی رستے میں کوئی چیز تو نہیں، میری لینڈنگ سیف رہے گی. تو اقبال جی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پرواز کی بلندی ہے وہ شاہین جیسی، اور اس کی پرواز کی جو قوت ہے وہ عقاب جیسی ہے، اور یہ لاہور سے فریاب تک کو اپنی نگاہ کی وسعت میں سنبھال کے رکھتا ہے. اب یہ آپ اس زمانے کے حساب سے دیکھیے جب ابھی جہاز کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جو اڑتا ہے تو زمین پہ ٹائروں پر اترتا ہے یا پانی پر اترتا ہے. اس زمانے کی اقبال ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں، اور اب اگلا شعر سنیں اور حیران ہوئیے کہ جو اڑتا ہے تو شور و غل کے ساتھ، جیسے کہ پرندے جب غول اوپر کو اٹھتے ہیں، مگر جب یہ زمین کی طرف واپس آتا ہے جو ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی. اس شعر کا منظر ایک اتنا حیران کن ہے، آپ نوٹ کریں کہ پانی میں زمین کی یا اس ارتھ کی سب سے زیادہ مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، وہ آوازیں رکھتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکارتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں، مگر ہمیں باہر آواز نہیں آتی. آپ پانی کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو لا تعداد مچھلیاں اندر ہوتی ہیں، ان کی کوئی آواز باہر نہیں آتی، لیکن چرند پرند کی بہت آواز ہوتی ہے. تو یہ جب اڑتا ہے تو جیسے پرندے چہچہاتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، چرپ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنا انسان کے لیے تخیل پیدا ہوا تھا. ہم نے میوزیکالوجی بھی پرندوں سے سیکھی، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، اوپر جاتے ہوئے محظوظ ہوتے ہوئے گنگناتے ہیں ترنم کے ساتھ. ایسے ہی جب غول در غول جاتے ہیں تو وہ ایک صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم ہجرت کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح جب اٹھتا ہے تو اڑتا ہے، زمین سے اٹھتا ہے تو ایک شور و غل پیدا کرتا ہے، مگر جب یہ زمین کے اوپر محفوظ آتا ہے تو ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی کی خاموشی. اب آپ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہزاروں جہاز، 100 جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی خوبصورت خاموشی ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت شور و غل نہیں کرتا، اس کو بڑی احتیاط سے انسان نے بنایا. تو اب یہاں پر پھر گھبراہٹ کا ایک شعر ہے کہ اقبال نے کہا کہ انسان نے مادی چیزوں کو استعمال کر کے جیسے ایک فرشتہ تخلیق کیا، جیسے فرشتے آسمانوں کا پیغام زمین پر لے کر آتے ہیں، یہ زمین والوں کی باتیں لے کر اوپر کو جاتا ہے. یہ ناکافی ہے کہ وہ پر نہیں طاقت پرواز رکھتا ہوں. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دعا کرتے تھے ہم زمین پہ بیٹھ کے کہ اوپر کو اڑے گی اور جائے گی، اور ہم وہ پھونک مارتے تھے، یہ دعا والے کو لے کے بھی اوپر کو آ جاتا ہے. کتنا خوبصورت بات اقبال نے کی ہے کہ دیکھو سنجیدگی اوپر اٹھنے والوں کی، آسمانوں میں سفر کرنے والوں کی. کہ ایک تو ہوتی نا دعا کہ اللہ مجھے میری صدا سن، تو عرشوں پر رہتا ہے، نانو اقرب بھی ہے، دل کے اندر بھی ہے، اوپر بھی ہے، اے اللہ میری صدا کو سن. تو اب یہ صدا والے کو، دعا والے کو بھی اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے کہ چل دعا اور پاس سے کر لے خداوند کریم کے. تو ہم نے مادی چیزوں کو استعمال کر کے کچھ فرشتہ نما شے تخلیق کی ہے. اور آپ ایسے کبھی دیکھیں اقبال ابھی اس زمانے کے جہاز کو دیکھ کے، وہ پورے کے پورے گھر ہیں اب، اور سب سے محفوظ سواری ہے دنیا کی. گاڑی زیادہ نقصان کرتی ہے، پیدل چلنے والوں کے زیادہ چوٹیں وغیرہ آتی ہیں، اور وہ انسانوں کے درمیان فاصلے کیسے طے کرتی ہیں. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی فکر کی بات ہے جو بچوں کو ہر لمحے عجیب و غریب سوڈو سائنس میں رکھتے ہیں. جناب والا آپ دیکھیے سنجیدہ سائنس کرنے والوں نے دنیا کو سکیڑ دیا ہے. وہ جو اونٹ پر بیٹھ کے تم جاتے تھے، موٹر سائیکل پر جاتے تھے، گاڑی پر، انہوں نے کہا یہ ٹائم راپ اور وہ ٹیلیپورٹیشنز اور بلیک ہول، یو ڈونٹ نیڈ دیٹ ڈسکشن. اینڈ جب ہوگی وہ تب بھی وہی دریافت کریں گے. ابھی کی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بہت دور تھا، دوسرا کانٹیننٹ، تم بیٹھو اس میں، تمہیں آدھے گھنٹے میں وہاں لے جاتا ہوں. یہ بھی تو ٹائم، میں سپیس کو میں ریپ کر دوں گا، سکیڑ دوں گا، ٹیکنالوجی سے کروں گا. تم سے تمہارا وہ بھی نہیں پوچھوں گا کس دنیا کے حصے سے اور مذہب کون سا ہے. میں تمہیں یہ سہولت دینے کے لیے تیار ہوں. اور اعتبار اتنا ہے کہ لوگ اپنی اگلی بکنگز کرائی ہوتی ہیں، اتر کے وہاں جاؤں گا. اس کے اوپر اب آپ غور کیجئے. تو پرندے نے خیر کہا آگے سے، جب انسان نے اتنے دلائل دے لیے، کیا کیا تشبیہات نہیں دے لی اس کو، تو اس نے کہا اچھا تم بھی یہ بات کر سکتے ہو. تو پرندے نے اپنی چونچ سے اپنے پروں کو
ایسے سہلاتے ہوئے کہا کہ میں یہ باتیں مان سکتا ہوں کیونکہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے جو ایک کسی بھی چیز کو تبدیل کر سکتی ہے، اور وہ اس کائنات کے اندر اچھی خاصی تبدیلیاں لے کر آ سکتی ہے۔ مجھے تمہاری بات کا اعتبار ہے، مگر اے دنیا والے، یہ اب آخری شعر ہے، مطلب یہ وہ آخری شعر ہے جسے سٹنگ ان دا ٹیل کہا جا سکتا ہے، یہ وہ آخری شعر ہے جو ہمیں جھنجھوڑ سکتا ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ شیخ سعدی کا ہے جو اقبال نے ان سے مستعار لے کے اس نظم کا حصہ بنایا، اور پرندے نے اپنی چونچ سے پروں کو ایسے ہلاتے ہوئے سہلاتے ہوئے انسان کی طرف مخاطب ہوئے کہا، ہاں تمہارے پاس عقل ہے، تم یہ سب کر سکتے ہو، تم بلند و پست کو ایک مقام پر برابر کر سکتے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری عقل جو اتنا کچھ سروائیو کر کے انسانوں کو یہاں لے آئی، اب کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر شیخ سعدی کی وہ بات تو نہیں بھولو گے کہ زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھ رہے ہو، ذرات کو چھوڑ کے ستاروں کی طرف لپک رہے ہو، زمین کی روشنیاں چھوڑ کے آسمانوں کے اندھیرے کی طرف جو جا رہے ہو، تو پہلے طے کر لو کہ زمین کے سب مسائل حل کر لیے ہیں جو اب آسمانوں کا رخ کر رہے ہو۔ اور یہ بڑی عجب بات ہے کہ جب میں اسپیس ٹریول ان پوئٹری اقبال پر بات کرتا ہوں تو میں مغرب والوں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ ہم کیا مارز پر مریخ پر اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب زمین پر ہم نے ایسا حال کر رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے؟ ہم نے اتنی جنگیں لڑ لی ہیں، ہم نے خوراک اس بے انصافی سے تقسیم کی ہے کہ اب ہم مارز پر جا رہے ہیں، تو مارز پر ہم کیا انہی سماجی اقدار کے ساتھ جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم زمین پر نہیں رہ پائے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اور یہ سوال شیخ سعدی کا ہے اسپیس ٹریول سے پہلے، جب کبھی ناسا کا لفظ بھی طے نہیں ہوا تھا، تو شیخ سعدی نے پوچھا تھا انسان آسمانوں پر جانے سے پہلے یہ طے کر لینا کہ زمین پہ اینٹی بائیوٹک بنا لیا۔ تو وہ لوگ جو ہمیں غیر ضروری سوڈو سائنس کے ایک وہم میں رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے کیوں ہیں؟ وہ سپیکرز اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بری و ذمہ کرواتے رہیں، بس ان کا لیکچر سنا، ذمہ داری بھی نہیں اٹھانی پڑی، کتابیں بھی نہیں پڑھنی پڑی، اور پڑھنی بھی پڑی تو الجبرا نہیں سٹریٹ کرنا، بس کوئی ایسے چور دروازہ ڈھونڈنا ہے میں نے کہ یہ سارا کچھ جو میں نے تہذیبی طور پہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، اچھی طرح نہیں پڑھا، بڑی یونیورسٹی نہیں بنائی، اچھی تحقیق نہیں کی، ایک ریسرچ پیپر لکھ نہیں سکتا، لیکن مطلب میں بلیک ہول کے اوپر 10 منٹ ایسے سٹریٹ گفتگو سائنسی نہیں کر سکتا، مگر ہر لمحے اس کے وہم میں رکھتا ہوں۔ اور اقبال طیارے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اس زمانے میں کہ یہ دیکھو اس طرح سے آسمانوں کا سفر ہوتا ہے۔ براق کی بھی تو بات موجود تھی، تو وہ ہم کتنی تفصیلاً اقبال کا تصور معراج میں کور کر چکے ہیں۔ اقبال اس میں بھی اخلاقی پیغام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آسمانوں پر اڑنے کے لیے اسٹریٹ سائنس کرو، جو اس میں لکھا کہ میں نے مادی چیزوں کا استعمال کر کے فرشتے جیسی ایک چیز تخلیق کرنے کی ہم انسانوں نے کوشش کی ہے، جو ہمارے آسمانوں میں ہمیں لے کے اڑ رہا ہے، دعا کرنے والے کو، دعا قبول کرنے والے کے فاصلے کو کم کروا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے ایک شاعر کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ تو اقبال ایسے لفظ استعمال افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی نہیں خاک سے آزاد ہے مومن، تو اس میں بھی اقبال کہتے ہیں کہ انسان تو جیسے ان کے اوپر نظر لگا کے مورچے میں بیٹھا ہوئے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کیا کہوں، سیاد کہا ہے اقبال نے انسانوں کو۔ تو اقبال وہ سارے منظر، وہ ساری موٹیویشنز، وہ سارے ہمیں مناظر دکھاتے ہیں، ہمت باندھتے ہیں ہماری، مگر جب دنیا میں اترنے کی بات آتی ہے تو وہ آئنسٹائن، کانٹ، برگسا، مارکس، ان کے ناموں اور ان کی سائنسز کو غلط سوڈو کہے بغیر کہتے ہیں کلینکلی پڑھیں، ان کی ٹیکنیکل باتیں نکالیں، ریسرچ پیپرز لکھیں۔ اقبال نے خود پی ایچ ڈی کیا تھرو اے ویری میتھڈولوجیکل وے، ہی وینٹ ٹو اے یونیورسٹی، ہی انرولڈ، ہی پاسڈ ہز اسکالرلی ورک اینڈ ہی گاٹ پی ایچ ڈی ڈگری۔ انہوں نے کوئی یہ اپنے اعزازی کاموں کے بنیاد پر نہیں لے لی پی ایچ ڈی کی ڈگری، جو بڑی اچھی اور حیرانی کی بات ہے۔ میں غالب 1000 پی ایچ ڈی پر بھاری ہیں، لیکن اقبال نے اتنا طاقتور کام شاعری میں اپنے خطبات کی صورت میں کرتے ہوئے ایک پراپر سائنسی میتھڈ کے تحت کوالیفائی کیا کہ مجھے ڈاکٹر کہہ کے پکاریے۔ اور یہی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اتنا ایک ہمارے گرد اس وقت انوینشنز کا ڈھیر ہے، لیکن ہم کبھی پنکھے سے روشنی پر ایک بات نہیں کر پائے۔ ہم لالچی لوگوں کی طرح جلا کر بس دیکھتے ہیں کہ میرا سونے کا مقام کیا ہے، روشنی کا منظر یہ ہے، لائٹ آن کر کے بتاؤ میں نے گرنا کہاں ہے اور سونا کہاں ہے، یا لائٹ آن کر کے بتاؤ میرا وہ جو میں نے پیسوں کی پوٹلی لایا تھا چیزوں کی خرید و فروخت کر کے بتاؤ وہ کہاں رکھی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں فکر کہ روشنی کیا ہے، اور ایجادات، یہ گاڑیاں، یہ اسپیس ٹریول، یہ اسپیس شٹل، سیٹلائٹس، وہ ہمیں انسپائر نہیں کرتی، وہ تو دور کی بات، ہمیں آسمان اور ستارے نہیں کرتے۔ تو وہ اقبال بلانا چاہ رہے ہیں کہ پہاڑ اور گلہری کو دیکھتے ہوئے، یا اقبال کی نظم ہے کہ شبنم اور ہوا کو دیکھتے ہوئے، یا گلوں سے بات کرتے ہوئے،
جو انسان تخلیقات کر رہا ہے اس سے بھی منہ مت موڑو، اپنے عہد میں زندہ رہو، عہد کی ایجادات پر غور کرو، اور انسانوں کے لیے کلے وہ خدا کے عاشق تو ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا، اس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، یعنی کہ عام انسانیت کے لیے کوئی فلاح کا کام کرو۔